حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ ساتھیوں، جب عاد قوم غارت کر دی گئی، سمود قوم پنپی تو نئی نئی عمارتیں بنوائیں۔ مال اور دولت کی زیادتی ان کے گمراہی کی وجہ بن گئی۔ ان میں گھمنڈ پیدا ہو گیا اور وہ صحیح راستے سے بھٹک گئے۔ ایک اللہ کی عبادت کے بجائے بتوں کی پوجا کرنے لگے اور ظلم اور بگاڑ کے کاموں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سدھرنے کے لیے اور اس کی تصویح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، لیکن ان کے دلوں پر جیسے مہر لگی ہوئی تھی، وہ ان کی باتیں انسنی کر دیتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے ایک آدمی تھے، اس لیے وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پاتے تھے۔ ساتھیوں، آخر اس پتھر دل قوم نے اس بات پر اتفاق کیا اور اسے شہرت بھی خوب دی کہ اگر اس پتھر میں سے ایک لمبی چوڑی اونٹنی 10 مہینے کی گابن پیدا ہو اور اس کے بعد بڑے ڈھیل ڈول کا بچہ بھی پیدا ہو تو ہم اس معجزے کو دیکھ کر ایمان ضرور لائیں گے، اور تب ہر معاملے میں حضرت صالح علیہ السلام کی فرما برداری کریں گے۔ ساتھیوں، حضرت صالح علیہ السلام تک ان کی بات پہنچی۔ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا کہ اللہ، تو اس پتھر سے ویسی ہی اونٹنی پیدا فرما دے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کا یہ پیغام سنایا کہ میں نے پہلے دن سے ہی اس طرح کی اونٹنی اس پتھر میں بنائی ہے، اب ان کے پیدا ہونے کی گھڑی آ چکی ہے۔ تو نڈر ہو کر اس کافروں سے ایمان لانے کا عہد لے لے اور ہماری بے پناہ قدرت پر بھروسہ کر۔ ساتھیوں، جب قوم نے اقرار کر لیا اور اپنے ایمان لانے پر قسم بھی کھا لی تو یکایک پتھر میں سے آواز آئی اور وہ 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پتھر میں سے اسی طرح کی اونٹنی نکلی جیسی ان کی مانگ تھی۔ اس کو دیکھتے ہی سمود قوم کے لوگ حیران ہو گئے۔ پھر ایک بچہ بھی اسی ڈھیل ڈول کا پیدا ہوا۔ یہ حضرت صالح علیہ السلام بہت بڑا معجزہ تھا جو اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوا تھا۔ ابن عمر اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ دوسرے سرداروں کا دل بھی ایمان کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جو پرانے اور گھاگ تھے انہوں نے کہا، یہ صالح تو جادوگر ہے، یہ نبوت کا معجزہ نہیں بلکہ جادو کا اثر ہے۔ اس طرح جن کے دلوں میں ایمان کی کرڑ پھوٹنے والی تھی وہ بھی ان بیٹھنے سے گمراہ کے اندھیرے میں چلے گئے۔ اس طرح انہوں نے اپنے انجام تباہی کے راستے پر ڈال دیے۔ حضرت صالح علیہ السلام اب بھی قوم کو سمجھاتے، سیدھا سچا راستہ بتاتے، دکھاتے اور کہتے، دیکھو اس اونٹنی کی زندگی سے تمہاری زندگی ہے اور اس کی پریشانی سے تمہاری پریشانی۔ پھر تو یہ بات ٹھہری کہ ایک دن کا پانی اونٹنی پیے اور ایک دن کا پانی سب جانور پیے۔ قرآن مجید میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس بات پر سب خوش ہوئے مگر کئی آدمیوں کو دکھ بھی ہوا۔ جب اونٹنی اپنی باری پر کنویں کا پانی پینے جاتی تو تمام پانی ایک دم میں پی جاتی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ جتنا پانی پیتی تھی اسی کے مطابق اتنا دودھ دیتی تھی کہ پوری قوم کے برتن دودھ سے بھر جاتے تھے۔ اونٹنی کی شکل ڈراؤنی تھی، بھاری بھرکم جسم اور شکل و صورت سبھی کچھ حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کی زبردست دلیل تھی۔ ساتھیوں، امام نسائی نے لکھا ہے کہ اس کے جسم کی لمبائی 100 گز تھی، اونچائی اس کے پاؤں کی 150 گز تھی۔ جب وہ اونٹنی جنگل میں چرنے کو جاتی تو دوسرے مویشی ڈر کے مارے گاؤں میں بھاگ آتے تھے۔
اور جب وہ گاؤں میں موجود ہوتی تو سب مویشی جنگل میں بھاگ کر پناہ لے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈھیروں کے مالک جانوروں کے اس بھاگم بھاگ سے بڑے تنگ دل ہو گئے، یہاں تک کہ اونٹنی کو مارنے کی سوچنے لگے، اور یہی سلسلہ لگاتار چلتا رہا۔ تو ساتھیوں، یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔